اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ سورہ مائدہ کا 7واں رکوع ہے اور آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے: بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اس کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہے۔ ہم نے تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اس طرح بدلہ لیا جائے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں یہود کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو نذیر۔ بنو نذیر کے لوگ مالدار تھے اور بنو قریظہ کے لوگ مالی اعتبار سے ان کے مقابلے میں کچھ کمزور تھے۔ اگرچہ دونوں یہودی تھے، مگر بنو نذیر نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے یہ ظالمانہ اصول طے کر لیا تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرے گا تو قاتل سے جان کے بدلے جان کے اصول پر قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ خون بہا کے بدلے میں 70 وسق کھجورے دے گا۔ وسق ایک پیمانہ تھا جو تقریباً 5 من 10 سیر کا ہوتا تھا، اور اگر اس کے مقابلے میں بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کرے گا تو نہ صرف یہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا بلکہ اس سے خون بہا بھی لیا جائے گا، اور وہ بھی دگنا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ قریظہ کے کسی شخص نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر نے جب اپنے سابقہ قرارداد کے مطابق قصاص اور خون بہا دونوں کا مطالبہ کیا تو قریظہ کے لوگوں نے اسے انصاف کے خلاف قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے، کیونکہ اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین انصاف کا دین ہے۔ جب قریظہ کے لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو بنو نذیر نے کچھ منافقین کو مقرر کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر رسمی طور پر اس فیصلے کے متعلق معلوم کرے۔ اگر یہ فیصلہ بنو نذیر کے حق میں ہو تو فیصلہ کرا لیں، ورنہ فیصلہ نہ لیں۔ بس اس پس منظر پر یہ آیت اتاری کہ تورات نے تو واضح طور پر فیصلہ اللہ نے دیا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان لینی ہے، ان النفس بالنفس، تو اس لحاظ سے بنو نذیر کا مطالبہ سراسر ظالمانہ اور تورات کے خلاف ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے جو انکار کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسلام میں عبادت کے طریقے اور بعض دوسرے احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف تھے، اور ان لوگوں کو ان کے ان نئے احکام پر عمل کرنا بھاری معلوم ہوتا تھا۔ اس آیت نے اللہ نے واضح کر دیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ گویا اللہ تعالی نے اپنے حکمت کے تحت مختلف پیغمبروں کو الگ الگ شریعتیں عطا فرمائی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ اس کے ذریعے سے وہ یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ عبادت کا کوئی ایک طریقہ یا کوئی ایک قانون اپنے ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھتا. اس میں جو کچھ تقدس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے. لہذا جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہی اس زمانے میں تقدس کا حامل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایک طریقے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اسی کو ذاتی طور پر مقدس سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب کوئی نیا پیغمبر نئی شریعت لے کر آتا ہے تو ان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ پرانے طریقے کو ذاتی طور پر مقدس سمجھ کر نئے طریقے کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ کے حکم کو اصل تقدس کا حامل سمجھ کر نئے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اسی آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن تمہیں الگ شریعتیں اس لیے دی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر انجیل نازل کی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا جو ان دونوں کتابوں کی صداقت کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر محافظ اور نگراں بھی ہے. قرآن ہی تو ہے جس نے ساری سابقہ کتابوں کی اصل تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے اور ان کے وارثوں کی تحریفات اور باطل تعویلات کا پردہ چاک کیا ہے. گویا قرآن کریم سابقہ کتابوں کا ناسخ بھی ہے اور ان کی اصل تعلیمات کا محافظ بھی ہے. تو پھر ضروری ہے کہ سارے اختلافات اور معاملات کے فیصلے قرآن ہی کے مطابق کیے جائے، اور ان لوگوں کی پیروی جائز نہیں ہے جنہوں نے اپنے خواہشات ہی کو شریعت کا درجہ دے رکھا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کا قانون چھوڑ کر جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ جاہلیت سے مراد ملت جاہلیہ ہے جو کہ نام ہے خواہشات کی پیروی کا. یہ جاہلیت کل بھی تھی، آج بھی ہے، بلکہ آج اس کے پھیلاؤ اور تسلط میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. ظلم اور خواہش پرستی کی ہر صورت جاہلیت ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ سے زیادہ دنیا کے کسی قانون میں عدل و انصاف نہیں ہے. اگلے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہے ایک دوسرے کے. یعنی یہود و نصارہ سے قلبی تعلق اور دوستی ہرگز نہ رکھو، انہیں راز کی باتیں نہ بتاؤ، ان پر اندھا اعتماد مت کرو، کبھی بھی وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ان کافروں میں مذہب یا ملک کے اعتبار سے فرق اور امتیاز نہ کرو، تمہارے مقابلے میں وہ سب ایک ہے، کافر ہے. کافر چاہے امریکہ کے ہو، چین کے ہو یا انڈیا یا اسرائیل کے، مسلمانوں میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی کو اپنا منشی رکھ لیا تھا. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی. آپ نے فرمایا جنہیں اللہ نے ذلیل کہا ہے انہیں عزت مت دو، جنہیں اللہ نے خائن کہا ہے ان پر اعتماد نہ کرو، اور جنہیں اللہ نے دور رکھا ہے انہیں اپنے قریب مت کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت بصرہ کو اس کی شدید ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ مر گیا تو پھر بصرہ کا خدا حافظ ہے. مقصد یہ تھا کہ جو انتظام تم نے اس کے موت کی صورت میں کرنا ہے وہ آج ہی کر لو. گویا کفار سے دوستی سے منع کیا گیا ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے جتنی کفریہ طاقتیں ہیں، الکفر ملت واحدہ، اسلام کے خلاف سب ایک ہے. جتنے بھی کفر پر رہنے والے دنیا میں لوگ ہیں، آپ دیکھیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی سلسلہ آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، یا اپنے آپس کے اختلاف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جب ان کو جمع کیا جاتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان سے دور رہو، اپنے مسلمانوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے مسلمانوں کے ساتھ باہم تعلق رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.